کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک طاقتور جن جو برسوں سے لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہو اچانک ایک اللہ کے ولی کے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا جن کی طاقت علی بھائی کی یا اللہ کے ان ایک بندے کی روحانی قوت؟ آج کا واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا غوث اعظم، پیران پیر اور دستگیر کے نام سے جانتی ہے، ان کی زندگی سے منسوب ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب بغداد اور اس کے اطراف میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور تقویٰ کے چرچے عام تھے۔ دور دراز سے لوگ اپنی مشکلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دن چند لوگ نہایت پریشان حال اور خوفزدہ حالت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں سے خوف نمایاں تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اے شیخ، ہمارے علاقے میں ایک عجیب مصیبت آ گئی ہے۔ رات کے وقت خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، بچوں پر خوف طاری رہتا ہے، مویشی اچانک بیمار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات گھروں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی سرکش جن اس علاقے میں فساد پھیلا رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سکون سے سنی۔ ان کے چہرے پر نہ خوف تھا اور نہ پریشانی۔ آپ نے فرمایا، مومن کا دل اللہ کی یاد سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر یہ معاملہ جنات کا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو تسلی ہوئی مگر دلوں میں اب بھی خوف باقی تھا۔ رات ہوتے وقت حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ چند مریدوں کے ساتھ اس مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں جن کے ہونے کی خبر تھی۔ وہ ایک سنسان جگہ تھی جہاں پرانے درخت اور ویران کھنڈرات موجود تھے۔ رات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ہوا عجیب سنی آوازیں پیدا کر رہی تھی اور ماحول میں ایک پرسرور کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ کر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے لبوں پر قرآن کریم کی تلاوت جاری تھی۔ اچانک فضا میں ایک خوفناک گرج سنائی دی، درخت اور زور سے ہلنے لگے اور ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کانپ رہی ہو۔ آپ کے ساتھ موجود بعض لوگ خوفزدہ ہو گئے مگر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا سایہ ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور اس کی آواز رسدار تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے عبد القادر، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جنات کا سردار ہوں۔ کئی لوگ میرے نام سے کانپتے ہیں۔ میں نے اس علاقے کو اپنی طاقت سے زیر نگین کر رکھا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، طاقت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ جن نے کہا لگایا اور اپنی شکل بدلنے لگا۔ کبھی وہ ڈبوں کی شکل اختیار کرتا، کبھی خوفناک چابک بن جاتا، کبھی آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور وہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مرعوب کر سکے۔ مگر اللہ کے ولی کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ پھر جن نے کہا، اے عبد القادر، اگر تم واقعی اللہ کے مقرب بندے ہو تو میری طاقت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرا بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے قرآن کی آواز بلند ہوئی، جن کی حالت بدلنے لگی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔
اور پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی گلدار اور کمزور پڑنے لگی۔ اچانک وہ چیخ کر بولا، بس یہ کلام بند کر دو، میں اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے سامنے ہر باطل مٹ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت جاری رہی۔ اب دین کی طاقت جواب دے چکی تھی، اس کے غرور کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ عاجز ہو کر زمین پر جھک گیا اور بولا، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے لوگوں کو خوفزدہ کیا اور ظلم کیا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر سچی توبہ کرتے ہو تو آئندہ کبھی کسی انسان کو تکلیف نہ دینا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا۔